دیگر تمام تنظیموں کی نمائندگی کرتے ہوئے آپ سب سے مخاطب ہیں۔ آپ صحافی حضرات کو یہاں بریفنگ کا مقصد 16 جولائی 2026 کو ضلع بھیجوٹ کھرما ہولڈنگ میں ہونے والی دہشت گردی کے المناک واقعے کے بارے میں تمام حقائق سے آگاہی اور اس دہشت گردی کی سنگینی سے آپ کی وساطت سے پورے گلگت بلتستان کے عوام، حکام بالا، قانون نافذ کرنے والے اداروں، پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کو مکمل طور پر آگاہی دینا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ تمام شہیدوں کی طرف سے اور تمام زخمیوں کی طرف سے مطالبات بھی پیش کیے جائیں گے۔ ہم آپ تمام صحافی حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ یہاں ہمارے موقف کو کور کرنے کے لیے، کوریج دینے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ امید ہے کہ ہمارے موقف کو حکام بالا اور عوام الناس تک بآسان طریقے سے پہنچانے میں پیشہ ورانہ دیانتداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنا حصہ ڈال کر انسانیت کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچانے اور شہیدوں کے خون کو رائے گاہ نہ جاننے دینے میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں گے۔ کھرمن کی تاریخ میں پہلی بار 16 جولائی کو ضلع بھیجوٹ کھرمن کی پرامن سرزمین پر دہشت گردی کا ایک المناک واقعہ پیش آیا اور معصوم بے گناہ لوگوں کے خون سے اس پرامن علاقے کو رنگین کیا گیا، جس سے پورے علاقے میں ہماری کمیونٹی بہت بری طرح متاثر ہوئی۔ خواتین، بچے، بوڑھے سب شدید ذہنی خوف اور خوف ہراس میں مبتلا ہوئے۔ اس اندوہناک واقعے کے بارے میں عوامی سطح پر کچھ قسم کی غلط فہمیاں پائی جاتی ہے، جن میں بدقسمتی سے سوشل میڈیا پر چند نام نہاد ایکٹیوسٹ کا بھی بڑا ہاتھ ہے۔ تو آج کے اس بریفنگ کا مقصد ان تمام غلط فہمیوں کو اس کے اوپر دور کرنا ہے، تاکہ میڈیا کے تھرو، آپ کے تھرو عوام الناس تک حقائق پہنچے۔ اولاً یہ کہ کئی ایک ذمہ دار فورم اور عوامی نمائندوں نے بھی اس دہشت گردی کے واقعے پر تبصرہ کرتے ہوئے اس واقعے کو دو گروہوں کی تصادم قرار دینے کی غلطی کی۔ ہم یہ بات واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ کسی قسم کا تصادم کا واقعہ نہیں تھا۔ تمام تر شہادتیں اور واقعات واضح کرتے ہیں کہ یہ ایک خالصتاً دہشت گردی کا واقعہ ہے، کیونکہ پرامن طور پر اپنی پشتنی آبائی قانونی زمین پر جس کو اردو میں باڑ کہا جاتا ہے، کی تعمیر میں مصروف نہتے لوگوں کے علاوہ حملہ آوروں اور ان کے متعلقین میں سے کسی کو کسی قسم کا خراش تک نہ آیا۔ اس واقعے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے منطقی طور پر کہ یہ کوئی تصادم کا واقعہ نہیں تھا۔ نہتے لوگ وہاں پرامن طریقے سے کام کر رہے تھے، اچانک اسلحہ بردار لوگ آئے اور اندھادھند سیدھی اسٹریٹ فائرنگ شروع کی۔ اگر یہ کوئی تصادم کا واقعہ ہوتا تو باڑے کی تعمیر میں تو کافی سارے لوگ موجود تھے، اور میں آپ کو یہ واضح طور پر بتا دینا چاہتا ہوں
کہ یہ جو واقعہ ہے اس کو سوشل میڈیا میں اولڈنگ کے عوام اور ہرغسل کے عوام کے درمیان تصادم کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے، جو کہ مکمل طور پر حقائق کے برخلاف ہے۔ ہمارا جو مسئلہ ہے وہ 6 گھرانوں پر مشتمل ملپا ایک چھوٹی سی آبادی ہے، وہاں یہ واقعہ ہوا ہے اور اسی میں سے دہشت گرد موجود ہے۔ ہم پورے ہرغسل کے عوام کے کوئی خلاف نہیں ہیں۔ اچھا، لوگ موجود تھے جس سے نہ کسی کو کوئی زخم یا چوٹ کا آنا لازمی تھا اگر تصادم ہوتا تو۔ اس واقعے میں ایسی کوئی شہادت کا نہ ہونا ظاہر کرتا ہے کہ تصادم کا کوئی واقعہ فساد کا کوئی واقعہ نہیں تھا، بلکہ چند ناعاقبت اندیش افراد کی دہشت پسندی کا ایک عمل تھا۔ دوسری جو بڑی غلط فہمی پیدا کی جا رہی ہے کہ میڈیا میں یہ بتایا جاتا ہے یہ کسی چراگاہ کے اوپر تنازع تھا۔ بیسیکلی اس غلط فہمی کا سبب میرے خیال میں یہ ہے کہ ہمارے گلگت بلتستان میں جتنے بھی بڑے بڑے تنازعات ہوئے وہ چراگاہوں کے اوپر ہوئے، تو میڈیا نے بھی یہی سمجھا کہ یہ شاید کسی چراگاہ کا مسئلہ ہے۔ یہ کسی قسم کی چراگاہ کا یا زمینی تنازع مکمل طور پر نہیں ہے۔ ہم اس غلط فہمی کو نیگیٹ کرتے ہیں، اس کی مذمت کرتے ہیں۔ باڑہ یا نس کی تعمیر لوگوں کی آبائی پشتنی اور انتقال شدہ ملکیتی زمین پر ہو رہی تھی۔ اور یہ اس کا جو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ کارگل وار سے پہلے لہلاتی جو ہے نا فصلیں وہاں پہ موجود ہوا کرتی تھی، پھر کارگل وار کے بعد نقل مکانی کی وجہ سے یہ علاقہ غیر آباد ہوا، لوگوں کو فائدہ دینے کی مترادف ہیں۔ لہذا ایسے عمل سے ہر کسی کو بچنا چاہیے تاکہ دہشت گردی کے شکار شہداء مظلومین کو انصاف کی فراہمی میں کسی قسم کی رکاوٹ نہ ہو۔ کیونکہ دہشت گردی کی حمایت کر رہے ہیں تو سائبر کرائم کے تھرو ان کو پروسیکیوٹ کیا جائے، ان کو گرفتار کیا جائے جو سوشل میڈیا کے اوپر غلط انفارمیشن اس دہشت گردی کے حوالے سے پھیلا رہے ہیں۔ محترم شیخ جعفر علی دانش صاحب کے متعلق بھی دہشت گردوں کے حامی افراد سوشل میڈیا پر سرگرم ہیں۔ تاہم شیخ صاحب نے علاقے کے اتحاد اور اتفاق کے لیے جو اقدامات کیے، گلگت بلتستان کے گندم کے ایشو پر انہوں نے جو اسٹینڈ لے لیا سب کے سامنے ہے، سارا علاقہ ان کے اقدامات کے معترف ہیں۔ علاقے میں بھائی چارگی اور ہم آہنگی کے لیے کیے جانے والے ان کے اقدامات ان شرپسند اور دہشت گرد عناصر کو پسند نہیں ہے، کیونکہ علاقے اخوت، بھائی چارگی، امن و امان اور ہم آہنگی دہشت گردوں کے مذموم مقاصد کی تکمیل میں بڑی رکاوٹ ہے۔ یہ واقعہ کسی بھی طرح دو گروہوں کے مابین کوئی جھگڑا نہیں ہے، نہ یہ کوئی لسانی تنازع ہے، نہ کوئی قومی تنازع ہے، نہ کوئی اور ایشو ہے جس کو مختلف رنگ دیا جا رہا ہے۔ ہم ان سب سے جو ہے نا بری ہے۔ ہم اس کو کسی قسم کے نہ علاقائی رنگ دیتے ہیں نہ کوئی لسانی رنگ دیتے ہیں۔ یہ خالصتاً ایک دہشت گردانہ عمل ہے۔ جس طرح دہشت گرد قابل نفرین ہیں، دہشت گرد قابل پروسیکیوٹ ہیں، اس طرح مملکت خدا داد میں ایک عدلیہ موجود ہے۔ ہم اس عدلیہ سے، حکام بالا سے، پولیس ڈپارٹمنٹ سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ ان کو جس طرح پورے پاکستان میں دہشت گردوں کو جس طریقے سے پروسیکیوٹ کیا جاتا ہے بالکل عین ہی اسی طرح پروسیکیوٹ کیا جائے، کیونکہ انہوں نے نہتے لوگوں پر سیدھی گولیاں چلائی ہے اور علاقے میں خوف و خراش پیدا کی ہے۔ اور یہ چند دہشت گردوں کی طرف سے نہتے اور بے گناہ لوگوں پر ہونے والے دیگر حملوں کی طرح کا ایک حملہ ہے۔ دہشت گردی کے تاریخ میں نشانہ ہمیشہ پرامن
بے گناہ شہری رہے ہیں. آپ سب واقف ہیں میڈیا کے لوگ. یہاں بھی بے گناہ 79 لوگ شہید ہو گئے. ان کے ہاتھ میں کوئی ہتھیار نہیں تھا, صرف گنتی بیلچا جو اوزار ہوتے ہیں چھوٹا سا باڑا بنانے کے لیے جو ریکوائرڈ سامان تھے وہ تھے بس ان کے پاس. ان کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ ان کا واسطہ اس طرح کے دہشت گردوں سے پالا پڑے گا. دہشت گرد کا کوئی مذہب کوئی علاقہ نہیں ہوتا. لہذا ہم تمام مذاہب کے لوگوں سے اور تمام علاقے کے لوگوں سے, چاہے ہرغسل کے عوام ہو, چاہے اولڈنگ کے عوام ہو, چاہے گلگت بلتستان کے عوام ہو, بلکہ پوری انسانیت, انسانی اس کے جو رویے کے ہمارے مطالبات ہیں. جینوین دہشت گردی ایکٹ ایڈیا آلریڈی ایف آئی آر کے اندر مینشن ہو چکی ہے. دہشت گردی ایکٹ کے تحت دہشت گردوں کے خلاف فوری قانونی کارروائی کا آغاز کیا جائے اور ان کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے تاکہ مستقبل میں اس طرح کے واقعات دوبارہ رونما نہ ہو. دہشت گردی کے شکار شہداء کے ورثاء کو 1 کروڑ, زخمیوں کو 50 لاکھ روپے معاوضہ ادا کیا جائے. یہ حکومت گلگت بلتستان کی ذمہ داری ہے کیونکہ دہشت گردی کا شکار ہوئے. 2 زخمی ابھی آئی سی یو کے اندر موجود ہیں, اور بھی زخمی جو ہے مختلف وارڈ کے اندر زیر علاج ہے. ان زیر علاج زخمیوں کے علاج و معالجے کے لیے تمام ضروری اقدامات کیے جائیں. دہشت گردوں کی حمایت. نمبر 4, دہشت گردوں کی حمایت میں کچھ میڈیا سوشل میڈیا آئی ڈیز سرگرم عمل ہے. ان آئی ڈیز کے پیچھے چھپے ہوئے دہشت گردوں کے حمایتوں کو شامل تفتیش کیا جائے. اس ثانی مہم میں ملوث دہشت گردوں کے بالواسطہ اور بلا واسطہ سہولت کاروں کو شامل تفتیش کر کے قرار واقعی سزا دی جائے. نمبر 6, گزشتہ دن ایک ایسے دہشت گرد جو تحریک قتل اور 1 درجن سے زائد افراد کو زخمی کرنے میں ملوث ہے, اور جو دہشت گردوں کے دہشت گردی کے بعد فرار ہو کر کئی دن رکوچ رہے. اور ان کو میں سلام پیش کرتا ہوں اس پلیٹ فارم سے گلتری پولیس کے نوجوانوں کو کہ انہوں نے انتھک کوششوں کے بعد ان دہشت گردوں کو گرفتار کیا. کیونکہ یہ تاثر پیدا کیا جا رہا ہے کہ یہ ہولڈنگ والوں کی زمین نہیں تھی, سرکار جو ہے نا مشترکہ چراگاہ پہ قبضہ کرنے کی کوشش تھی. تو ہمارا مطالبہ ہے جو محافظ خانہ سرکار جو گورنمنٹ کے جو ریکارڈ ہے میں موجود ریونیو ریکارڈ کے مطابق, کیونکہ پورا علاقہ انتقال شدہ ہے, ریکارڈڈ ہے, اس ریکارڈ کے مطابق جلے بھیجوٹ بروک کی ہماری تمام زمینوں کی واضح نشاندہی کی جائیں. اور جب وہاں ذمہ داران جا کے اس کا تعین کریں گے تو یہ روز روشن کی طرح آیا ہو جائے گا کہ جس جگہ پر ہم باڑا تعمیر کر رہے تھے وہ ہماری ملکیت تھی, ہے اور رہے گی. اور ان علماء کرام کی رہنمائی کی وجہ سے علاقے میں فساد نہیں ہوئے. اگر یہ اس موقع پہ نہ ہوتے تو خدا جانے کیا کیا حادثات ہوتے. ان کی قدر کریں. پانی صاحب ہے, اور شیخ محمد حسن غیوری صاحب ہے, محترم سید مہدی شاہ رضوی صاحب ہے, اور ہمارے انتہائی کمیونٹی کے خدمتگار جیم آصف صاحب ہے, اور جناب سجاد صاحب ہے, اور ہمارے قابل احترام منشی صاحب ہے. ان کی تمام توجہات اسی پہ ہوتی ہے کہ معمولی کوئی چیز مل جائے, یہ فلان علاقے والے نے کیا, فلان لسانی گروہ نے اس طرح کی, یہ دکھنے یہ بہت بڑی ہماری اس معاشرے کی المناک اور بہت تباہی کے عوامل میں سے ہے. ایک یہ ہوئی. دوسرا قرآن فرماتا ہے کہ ایک انسان کو بغیر کسی من قتل نفسا بنفس بغیر نفس او فساد
فی الارض، بھائی کسی کو قتل کیے بغیر کسی کو قتل کرے یا زمین پر فساد چلائے تو فکأنما قتل الناس جميعا، تو ایسا ہے، قرآن تو یہ فرماتا ہے، تو یہ پوری انسانیت کا قتل ہے، یعنی بغیر قصاص کے، بغیر جرم کے کسی ایک آدمی کو، یہ اصول ہمارے پاس، یہ ہم مسلمان ہیں۔ اور تیسرا اصول قرآن فرماتا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، تمہارے لیے قصاص میں ہی حیات ہے۔ کوئی جنایت کرتا ہے تو اس جنایت کا، کوئی قتل کرتا ہے اس کا قصاص ہونا چاہیے، اس میں حیات ہے، نہیں کہ اس کو چھڑوانے میں مختلف بہانے سے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ بات ہے، میں ایک کلی بات سامنے بیان کیا ہے۔ دیکھیے میں بہت سارے عالم جو ہے نا ہمارے علاقے کے مجھے جانتے ہیں، شاید آپ انہیں جانتے ہوں گے۔ میں کبھی بھی دیکھو، میں اپنے بھائی ہو یا اپنے رشتہ دار ہو، میں حق کے سلسلے میں واللہ باللہ مجھے پتہ چلے کہ یہ ناحق جا رہا ہے تو میں کبھی بھی اس کا ڈیفینڈ نہیں کروں گا، اس کی مدد میں نہیں کروں گا۔